یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں، ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے 7 مہینے میں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے، میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی، فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھیں، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے بحیثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت ایک قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، تو ہم بحیثیت قوم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم قوم نہیں بن سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک ایک قوم بننے جا رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، اس ملک میں انصاف کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزور کو پکڑتے تھے، وہ تباہ ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں، اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا۔ تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو، تاکہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں، تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھاگتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا۔ میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 17 سال سے، تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی، شفافیت سے کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں۔ تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے، جبکہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس، ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے۔
تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دیں سیلاب کے جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا، کتنا آگے کرنا ہے، جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی۔ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونریبل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے، تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا۔ اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ، ایک تونسا شہر، وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا۔ اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران، تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے، وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے، اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے۔ تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں۔ اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ، وہ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا، لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک، وہ نہیں انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچی ادھر، آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے۔ اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی، طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں، یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے پنجاب میں دیں گے، سارے صوبوں کو دیں گے۔ تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی، ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور NDMA سے، وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے۔ تو تاکہ ہم نے 1 ارب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹنے کا، لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا۔ تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی۔ تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا، کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا